ہمارے بزرگوں نے جو یہ طور طریقہ ایجاد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جس موقع پر محفل میلاد کو سجایا جائے اسی ٹاپک پر شریعت اسلامیہ کے دائرے میں گفتگو ہو اور جو لوگ مدرسے میں جا کر کے پڑھ نہ سکے وہ ان محفلوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ جائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی کی 50 سال 60 سال عمر ہو گئی تو ہر شخص تو اتنی عمر میں مدرسہ نہیں جا سکتا، تو ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ان محفلوں کے ذریعے سے ہی کچھ نہ کچھ عوام کو پیغام پہنچ جائے۔ لیکن آج کل ہوتا یہ کہ ہماری محفلوں کا کہ جب تک محفل میں بیٹھے اگر مولانا نے کوئی جوشیلی تقریر کی تو اس میں کہتے ہیں کہ تقریر تو بہت اچھی کی لیکن پتہ کریں کہ کیا بولا ہے مولانا صاحب نے، تو کہتے ہیں وہ تو یاد نہیں رہا۔ تو اچھا ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے۔ یہاں پر آنا آپ کا فضول نہیں ہونا چاہیے، یہ محفل سجائی ہے اس میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے حافظ سلیمان صاحب، ان کے بھائی صاحب اور محلے کے لوگ، مولانا وارث علی قدیری صاحب اور بھی اس میں شامل ہوں گے افراد، تو اس میں انہوں نے وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا ہے، آپ لوگ بھی آئے ہیں، ٹائم بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس سے حاصل کیا ہونا چاہیے؟ جب انسان پودا لگاتا ہے تو اس سے تمنا رکھتا ہے پھل کی، تو جب یہ محفل سجائی ہے تو اس کا مقصد بھی کوئی ہونا چاہیے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس قوم کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام کی میراث علم ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے وراثت میں نہ جائیداد چھوڑی، نہ بنگلہ چھوڑا، نہ مکان چھوڑا، نہ پراپرٹی چھوڑی، بلکہ آقا کہتے ہیں کہ اگر میری وراثت میری امت لینا چاہتی ہے تو علم کو سیکھے۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول تمہاری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اسی کو تو علم غیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ 1 گھنٹہ باقی ہے تمہاری زندگی ختم ہونے میں۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ دلنی علی اوفق من عمل اعمل فی هذه الساعة۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس 1 گھنٹے کے اندر کون سا عمل کروں جو سب سے بہتر عمل ہے، اور میری زندگی کا یہ جو آخری گھنٹہ ہے، جو زندگی کے میں نے دن گزارے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بہترین یہ لمحہ بن جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاشتغل بالتعلم، تم علم دین سیکھنے لگو اس گھنٹے کے اندر، تمہاری زندگی کا یہ آخری گھنٹہ سب سے کامیاب ہو جائے۔ بے شک بے شک، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا کو بھی علم دین سے بڑا پیار ہے۔ آقا نے کہا نا، کہتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وانا اول من تنشق عنه الارض یوم القیامت ولا فخر وانا اول من یقرأ باب الجنت ولا فخر وما من نبی یومئذ سواء الا تحت لواء ولا فخر۔ آقا کہتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ آج انسان اگر محلے کا پردھان بن جاتا ہے تو نہ جانے کتنے گھمنڈ پیدا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا اگر مقام دہلی کے اندر مل جائے تو اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر حسن اس کا تھوڑا جھلکنے لگے انسان کو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا نے صرف جشن ولادت منانے کا ہی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ میری سیرت کو بھی اپناؤ، اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں قیامت کے دن
آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی آئیں گے یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک معترض اعتراض کرتا ہے کہ انسانیت کا نقطۂ آباد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں تو فخر کی تو بات ہے، اگر میرے گھر میں اگر پردھان آ جائے، چیئرمین آ جائے، ودھائک آ جائے، کوئی بڑا عالم دین آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائے تو ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں عظیم شخصیت تشریف لائی ہے، لیکن آقا کہتے ہیں کہ آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، عیسیٰ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے معترض یہاں اعتراض کرتا ہے کہ بات تو فخر کی ہے کہ اتنی عظیم شخصیتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں تو فخر کرنا چاہیے۔ حسن و جمال کا پیکر امام حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ملا علی قاری نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فخر وہ کیوں کرے، ان کے نیچے، ان کے جھنڈے کے نیچے آدم ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کرام ہیں، تو کہا کہ فخر کسے کرنا چاہیے؟ کہا کہ فخر انہیں کرنا چاہیے جنہیں پیغمبر اسلام کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ میرے آقا کیوں کسی کے آنے پر فخر کریں؟ اس لیے کہ سب سے عظیم ذات اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے اس کائنات کے اندر تو میرے آقا علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے تو اپنے حبیب کا نام جوڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت بیان کر دیتا ہوں۔ آقا کہتے ہیں اتانی جبرائیل، آ کر کے کہتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے ان ربی وربک یقول لک، اے یا رسول اللہ میرا رب اور آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کیف تدری رفعت لک ذکرک، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیوں بلند کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سمجھ کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اذکر الا ذکرت وعید، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب تک اپنا ذکر نہیں کروائے گا جب تک آپ کا ذکر نہیں کروا لے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، میرے آقا کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ آباد کی گلی میں بیٹھ کر کے ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ میرے آقا کا ذکر تو اذانوں میں ہے، آقا کا ذکر اقامت میں ہے، آقا کا ذکر خطبات میں ہے، میرے آقا کا ذکر تو تقاریر میں ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ حد تو یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت نے کلمے میں بھی اپنے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو اللہ ذکر حق لے کنجی سقر کی ہے۔ اللہ سمجھ جو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کے ساتھ آپ کو اس کے رسول کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ میں بات یہاں پر یہ بیان کر رہا تھا کہ آقا نے کہا کہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اس لیے کہ میں کیوں فخر کروں، اللہ نے تو مجھے تمام انبیاء کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ پاک نے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے حفاظ کرام نے آج یہ ذکر مصطفیٰ کا میلاد سجایا ہے، یہ محفل سجائی ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا انعام ہے، اس کی عظمتیں کتنی ہے۔ آج لوگ کوئی کہنے والا کچھ بھی کہے ہمیں غور نہیں دینا ہے، اس لیے کہ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے عمل کو جاری رکھے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نا قرآن میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر خوشی منائے، اللہ کی رحمت پر خوشی منائے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی پیغمبر اسلام کی آمد پر خوشی نہیں مناتے ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن بھی اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی نہیں مناتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایک رکشہ چلانے والا بھی
اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا انسان بھی پیغمبر اسلام کی آمد کی خوشی منایا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو خوشی مناتا ہے، آقا کی آمد پر میلاد سجاتا ہے، جو آقا کی آمد پر جھنڈیاں لگاتا ہے، جو آقا کی آمد پر لائٹنگ لگاتا ہے، جو آقا کی آمد پر خرچ کیا کرتا ہے، لنگر کا اہتمام کیا کرتا ہے، تو میں آج کے کسی مولوی کی بات نہیں کروں گا۔ اگر 100 سال پہلے مولوی کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو آج کے مولویوں نے عقیدہ کر رکھا ہے۔ 200 سال پہلے مولوی کی بات کروں گا تو کہیں گے یہ آج کے مولوی کی بات ہے۔ آئیے ہم آج کے مولوی کی بات نہیں کرتے ہیں، آئیے چلتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب النعمت الکبریٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی مولد النبی کان معی رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جس نے پیغمبر اسلام کی ولادت پر اگر 1 درہم بھی خرچ کر دیا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا، وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اگر آپ نے یہ محفل سجائی ہے آقا کریم کی ولادت کے موقع پر، تو اللہ کے رسول کے محبوب، اللہ کے رسول کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں پڑوسی ہوگا۔ آئیے اب خلیفہ دوم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احیا الاسلام۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جس نے پیغمبر اسلام کی آمد کی خوشی میں اللہ کے رسول کی ولادت کے دن اس کی تعظیم کر لی ہے، اللہ کے رسول کی آمد کے دن والے دن جو ہے اس نے تعظیم کی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے اسلام کو زندگی عطا فرما دی ہے، اسلام کو جلا عطا فرما دی ہے۔ آئیے آج ہماری بات پوری نہیں ہے، آپ کتاب اٹھا کر کے تو دیکھیے النعمت الکبریٰ کے اندر کیا بیان کرتے ہیں علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں خلیفہ صوم کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس نے پیغمبر اسلام کی آمد کی خوشی میں اگر اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا، 1 درہم بھی خرچ کر دیا، 1 دیگ بنا کر کے غربا اور مساکین میں لنگر تقسیم کر دیا، اگر کسی غریب کی مدد کر دی، اگر اس نے محفل میلاد کو سجا دیا، تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جو جنگ بدر میں شامل ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے جو جنگ حنین میں شامل ہو گیا۔ آپ دیکھیے تو صحیح جنگ بدر کتنی بڑی جنگ ہے اسلام کی، وہاں پر صحابہ گئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ کے بچے یتیم ہوئے، انہیں اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، مشقتوں کو جھیلا، اس کے بعد انہیں بدر میں شامل ہونے کا موقع عنایت فراہم ہوا، اس کے بعد انہیں اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ لیکن آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے بدر میں شامل ہونے کا ثواب مل رہا ہے، کب ملے گا؟ جب پیغمبر اسلام کی آمد پہ خرچ کریں گے، آپ غریبوں کی مدد کریں گے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، آپ پیاسے کو پانی پلائیں گے، آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں گے۔ یہاں پر مطلقاً جملہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ذکر کریں گے۔ یہ تو میرے پیغمبر اسلام کی آمد کا صدقہ ہے کہ جس وقت میرا نبی، میرا حبیب، میرا اللہ کا رسول جو ہے جب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے آ کر کے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اللہ کی عبادت کے لیے جھکا دیا تھا، اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تھا۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ میرے آقا نے جب سجدہ کیا تو آقا کریم کا جسم اطہر بھی پاک تھا اور زمین بھی پاک تھی، اور ایسی پاک ہو گئی کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ۔ ارشاد فرمایا کہ میری آمد کے توسل سے اللہ نے پورے روئے زمین کو پاک فرما دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے کسی دور کے
اندر زمین کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ پوری زمین کو پاک کر دیا ہو۔ پہلے انبیاء سابقین کی امتیں جب عبادت کیا کرتی تھی تو اپنے عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا، اپنی مساجد میں جانا پڑتا تھا، جو جگہ خاص متعین تھی عبادت کے لیے اسی جگہ پر جانا پڑتا تھا۔ لیکن تیرے پیغمبر جب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے زمین کو پاک کر دیا ہے، اور ایسا پاک کر دیا ہے اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں نماز پڑھ لے، اگر جنگل میں ہے تو جنگل میں نماز پڑھ لے، سفر میں ہے تو سفر میں پڑھ لے، چوراہے پہ ہے تو چوراہے پہ پڑھ لے، اسمبلی میں ہے تو اسمبلی میں پڑھ لے، تھانے میں ہے تو تھانے میں پڑھ لے، میرے آقا نے کر دیا۔ یہ خاصیت صرف میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ، آقا کہتے ہیں کہ میری پوری امت کے لیے ہے جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اگر مسجد قریب نہیں ہے آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، نماز کی نیت باندھ لیجئے۔ اللہ نے پورے روئے زمین کو پاک کر دیا ہے، اور کیسا پاک کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں کہ طہورا، پورے روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر کا معنی آتا ہے پاک، اور طہور کا معنی آتا ہے کہ خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ کیسے پاک کرتی ہے زمین؟ پوری دنیا کی زوئے زمین کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ یہ کسی کو پاک کر دے، نہ حضرت آدم کے دور میں، نہ حضرت شیش کے دور میں، نہ حضرت سلیمان کے دور میں، نہ زکریا کے دور میں، نہ یحییٰ کے دور میں، نہ ذوالکفل کے دور میں، نہ حضرت لوط کے دور میں، نہ حضرت ہود کے دور میں، نہ حضرت موسیٰ کے دور میں، حتیٰ کہ عیسیٰ کے دور میں۔ یہ مقام کب حاصل ہوا ہے زمین کو؟ جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور کیسا مقام ہے آپ دیکھیے تو صحیح، یہ زمین ایسے پاک ہو گئی ہے اگر آپ جنگل میں پھنسے ہیں، اگر آپ سفر میں پھنسے ہیں تو رب کعبہ کی قسم اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو آپ مٹی اٹھائیے زمین سے، یہ آپ کو بھی پاک کر دے گی، آپ کے جسم کو پاک کر دے گی۔ اگر وضو نہیں ہے تیمم کر لے، غسل نہیں ہے تیمم کر دے، اللہ پاک تجھے پاک ہونے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ ساکر ہواؤں پہ روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی تنظیف رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ یہ مقام میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے، زمین کو بھی فیض حاصل ہے، آسمان کو بھی فیض حاصل ہے۔ میں نے حضرت عثمان غنی کا قول نقل کیا۔ اب دیکھیے آگے آتے ہیں کون؟ چوتھے خلیفہ، داماد پیمبر، فاتح خیبر، حیدر کرار، علی المرتضیٰ۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی علی قراتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کریم کی ولادت کی تعظیم کی، جس نے آقا کریم کے میلاد کا تعظیم کیا، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں یہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جائے گا۔ کتنی بڑی برکتیں ہیں اس محفل میلاد مصطفیٰ کی، کتنی بڑی برکتیں ہیں جلوس محمدی کی، کتنی بڑی برکتیں ہیں 12 ربیع النور شریف کی۔ اللہ الصمد۔ آئیے میں آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کر کے سنا دیجئے، پھر میں صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی آمد کتنی بڑی ہمارے لیے باعث برکت ہے، کتنی بڑی باعث رحمت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنوں کو ہی نہیں بلکہ بیگانوں کو بھی میرے آقا کی آمد کا صدقہ ملا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے روایت سنی ہوگی نا، ابو لہب والی، بخاری کے اندر ہے یہ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اچھا اگر ضعیف روایت تھی تو امام بخاری نے بخاری میں نقل کیوں فرمائی؟
البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث ہے، تاریخ دمشق کے اندر ہے، بیہقی کے اندر ہے، شعب ایمان کے اندر ہے، ابن اسیر کے اندر ہے، ابن کثیر کے اندر ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں فلما مات ابو لہب، کہتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو کہتے ہیں اریہ بعض اہلہ، کہتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، کچھ لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ پھر کیا بیان کرتے ہیں، جب اسے خواب میں دیکھا تو اس سے کہا قال لہو یا ابو لہب، اس ابو لہب سے کہا کہ یہ تو بتا کہ لم القا بعدکم کہ ماذا لقیت بعدکم، انہوں نے کہا جس نے دیکھا، روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس نے دیکھا تھا، بعض روایت میں اور کسی کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اس نے کہا کہ لم القا بعدکم خیر، کہا کہ تم سے ملنے کے بعد کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبہ، انہوں نے کہا کہ جس انگلی کے ذریعے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے ذریعے سے مجھے منڈے کے دن یعنی پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہے، اور پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جایا کرتی ہے۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے خواب کی بات ہے، اس لیے کہ حضرت عباس اس وقت کافر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، کچھ نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے، کچھ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے سویبہ کو جو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، وہ ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہے۔ آپ اگر اس بات کو غور سے سنیں گے، اگر کوئی بھی انسان آپ سے اعتراض کرے گا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے ابو لہب کا انتقال جو ہوا ہے وہ جنگ بدر کے 1 سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عباس نے یہ خواب جو دیکھا ہے ابو لہب کے 1 سال کے مرنے کے بعد دیکھا ہے، یعنی جنگ بدر کے 2 سال کے بعد یہ واقعہ دیکھا گیا ہے، خواب میں دیکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی بات کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ خواب کی بات تو خواب ہی ہوا کرتی ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیان تو انہوں نے بیداری میں کیا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حالت کفر میں یہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہاں پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بیان کیا تھا وہ حالت ایمان میں بیان کیا تھا۔ اللہ الصمد۔ اب دیکھیے حضرت عباس نے یہ خواب بیان کیا ہے تو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا ہے، اگر یہ بات غلط ہوتی تو صحابہ کرام اس کا انکار کر دیتے، اگر اس کے اندر کوئی شک ہوتا تو صحابہ کرام اس کا انکار کر دیتے، لیکن کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ بتا دیا کہ جب ایک کافر کو پیغمبر اسلام کی ولادت کے جشن کا خوشی منانے کے توسل سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، اور اس نے نبی سمجھ کر کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کے خوشی منائی ہے، تو اس کو جب فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم اگر غلام رسول اپنا نبی سمجھ کر کے خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ تاریخ کی آج کے دور نہیں ہے کہ آج ہی ہم خوشی منا رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کے دور سے خوشی مناتے آ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ کس انداز میں صحابہ کرام نے آپ کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ آقا کریم حجرہ عائشہ کے اندر جلوہ گر ہے، میرے آقا باہر لے کر کے آئے، مسجد نبوی شریف میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کس بات کا جلسہ کر رہے ہو، تم کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ آقا کریم کو پتہ نہیں تھا کہ اب وہ صحابہ کرام کس بات کا جلسہ منا رہے ہیں؟ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر کے فرش پہ بیٹھ کر کے عرش کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب حضرت حارثہ کی والدہ ام حارثہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتا دیں کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں خاموش رہوں، لیکن اگر جہنم میں ہے تو مجھے غم منانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَجِنَاءً وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، آپ
آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کی سیر کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ، اسی کو تو علم غیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آقا نے مدینے میں بیٹھ کر کے جنت کی بشارت عطا فرما دی، لیکن صحابہ سے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ آپ کس بات کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا لِأَنَّا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِنَا وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کا جلسہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے توسل سے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، ہمیں دین عطا فرمایا ہے، آپ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، آپ کو جو ہمیں عطا فرمایا ہے تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اب دیکھیے تو صحیح، صحابہ کرام گویا کہ کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جب آپ مل گئے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے، بس آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو آقا کی آمد کا ہی ذکر کرتے ہیں، آج ہم ہی ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، انبیاء سابقین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ انہوں نے بھی آنا بیان کیا تھا، ہم بھی نبی کا آنا بیان کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے مستقبل کو بتایا تھا، ہم ماضی کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے آنے والے دور کو بتایا تھا، ہم جانے والے دور کو بتا رہے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم آپ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا لِذَلِكَ، اے صحابہ کہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ ما جلسنا الا لذالک، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا واللہ لم استحلفکم بالتہمہ، آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم اٹھوائی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم نے مجھے بتایا تو مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے، لیکن میں تمہیں ایک بشارت دینا چاہتا ہوں۔ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر کے بتایا ہے کہ اے جبریل آ کر کے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ باہر تو نکل کر کے دیکھیے مسجد نبی شریف کے صحن میں آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ گویا کہ جبریل بتا رہے تھے یا رسول اللہ جو آپ کے صحابہ آپ کی آمد کا ذکر جو ہے روئے زمین پر کرتے ہیں، فرش پر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر عرش پر کیا کرتا ہے۔ اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی آمد کا ذکر فرش زمین پر کیا کرتا ہے، اللہ ان کا ذکر عرش پر کیا کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں اس نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفہ تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محفل جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی تنظیم رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ آگے گفتگو کروں تھوڑی اور، تیار ہیں آپ؟ جی 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 بالکل۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسی عظمتیں عطا فرمائی، کیسی عظمتیں عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے کیا شان کریمی اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم کی شان یہ ہے کہ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے آپ، پورا قرآن کہیں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذاتی نام نہیں لیا، کہیں پورے قرآن میں حضرت آدم سے جب خطاب کیا اللہ نے ارشاد فرمائے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا، کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہتے ہو،
حضرت ابراہیم سے جب خطاب کیا تو کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، حضرت نوح سے جب خطاب کیا تو کہا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ سے خطاب کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی۔ اللہ نے جب حضرت زکریا سے خطاب کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ۔ اللہ نے جب حضرت یحییٰ سے خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ سے خطاب فرمایا تو کہا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتی۔ میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ نے ان کا نام لے کر کے پکارا، لیکن جب جس سے زیادہ پیار ہو جایا کرتا ہے تو اس کا پیار کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا جو بچہ چہیتا ہوتا ہے اسے پیار میں کبھی محبوب کہا جاتا ہے، کبھی دل کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، کبھی دل کا چین کہا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈا کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے پورا نام اٹھا کر کے دیکھیے اپنے حبیب کو کہیں یہ نہیں کہا یا محمد، کہیں یہ نہیں کہا یا رسول، کہیں میرے آقا کو اللہ پاک نے نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، بلکہ اللہ کے رسول عائشہ کے اندر جلوہ گر ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سر پر اس انداز میں چادر پڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے جبریل امین سے یہ نہیں کہا کہ ابھی میرے حبیب کو اٹھ جانے دو، چادر جب ہٹا لیں گے سر سے، جب آرام سے بیٹھ جائیں گے تب میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جانا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اے جبریل میرا حبیب جس انداز میں بیٹھا ہے اسی انداز کی وحی لے کر کے چلے جائیے۔ جبریل آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ میرے آقا علیہ السلام اگر آئینہ دیکھ رہے ہیں، اپنے امامے کو اتار کر کے اگر سر میں کنگھی کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کو سمجھ جانے دو، میرے حبیب کو سر پہ امامہ لگانے دو، اس کے بعد وہی لے کر کے جانا، بلکہ میرے آقا اگر سر میں کنگھی کر رہے ہیں تو رب نے کہا کہ اے جبریل چلے جاؤ اور جا کر کے کہہ دو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے آقا علیہ السلام جب اپنی چشمان کرم کے اندر اگر کاجل لگا رہے ہیں یا سرما لگا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اے جبریل ابھی رک جاؤ، ابھی میرا حبیب سرما لگا رہا ہے، بلکہ اسی کے تعلق سے وہی لے کر کے نازل فرما دیا اور کیا کہہ دیا، کہا کہ اے جبریل لے جاؤ یہ وہی میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ کیا آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ الصمد، جس انداز میں میرے آقا جلوہ گر ہے اسی انداز کی وحی آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی چیز پیش کیا کرتا ہے، جو جیسا ہوا کرتا ہے ویسا ہی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ادیب کے پاس ادب ہوتا ہے تو وہ اپنا ادب پیش کرتا ہے، کسی کے پاس حسن ہوتا ہے تو اپنا حسن پیش کرتا ہے، علم ہوتا ہے تو علم پیش کرتا ہے، محدث ہوتا ہے تو فن حدیث پیش کرتا ہے، مفسر ہوتا ہے تو فن تفسیر پیش کرتا ہے، عالم ہوتا ہے تو علم پیش کرتا ہے، اگر کامل ہوتا ہے تو اپنا کامل ہونا پیش کرتا ہے، اگر طاقتور ہوتا ہے تو اپنی طاقت کو پیش کیا کرتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے رب کے پاس کیا تھا تو رب نے کیا پیش کر دیا۔ میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس انسان کے پاس جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اسی چیز کو پیش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کے پاس کیا پسندیدہ چیز تھی تو رب نے کہہ دیا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو رب نے اپنے حبیب کو پیدا فرما دیا اور کہہ دیا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری معرفت کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نظارہ کر لے، تو رب کعبہ کی قسم رب نے کہہ دیا کہ میرے حبیب کو دیکھ لینا، گویا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب، جو لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیسا ہے، یعنی کہا نہیں تھا جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکیلے اکیلے دیکھ آئے ہیں رب کو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں، ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا کہ اچھا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک
نے وحی نازل فرما دی. رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب جو آپ کے غلام یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ رب کوئی دور نہیں ہے بلکہ جہاں پر میرے حبیب کے جلوے نظر آتے ہیں وہی رب نظر آتا ہے. کوئی آپ کے اگر امام اہل سنت کی زبان میں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا. میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی تنظیف رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے آقا کی مثال دیکھنی ہے. آقا کی طرح کون اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ بے شک. آئیے اگر میں کہوں نا یہ بات تو کہیں گے ارے یہ تو آج کا مولوی ہے چھوٹا سا یہ بیان کر رہا ہے. میرے آقا کی بارگاہ کا ایک صحابی ہے وہ کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں جب پیدا ہی نہیں فرمایا ہے تو دیکھتی کیسے ہے. پھر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. ہر عیب سے جو ہے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے. اس روایت سے تو یہ پتا چلتا ہے ان شعروں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھ کر کے بنایا ہے. اے حبیب بتا زلفیں کیسی چاہتا ہے, اے حبیب بتا آنکھیں کیسی چاہتا ہے, اے حبیب بتا تو سینہ کیسا چاہتا ہے, اے حبیب بتا تو پیر کیسے چاہتا ہے, اے حبیب بتا تو آنکھیں کیسی چاہتا ہے, تو کان کیسے چاہتا ہے, تو ہاتھ کیسے چاہتا ہے. رب کعبہ کی قسم حضرت حسان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے آقا کہتے جاتے تھے ویسا رب بتاتا جاتا تھا. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو حضرت حسان کا قول میں نے بیان کر دیا. آئیے اور بارگاہ رسول کے ایک صحابی ہیں جنہیں حضرت ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب میرے آقا کو دیکھا, آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا ہماری طرح بھی تو بشر ہے, بس اتنا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں اچھے انسان تھے لیکن انہیں اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا کے برابر کہہ دو. معاذاللہ ہم کہتے ہیں خدا کے برابر ہم جو کہیں گے اگر برابر کہیں گے تو ہمارا برابر کہنے میں نقصان ہے. اس لیے کہ جو برابر کا ہوتا ہے جو بھائی ہوا کرتا ہے کسی کا تو بٹوارا برابر کا ہوا کرتا ہے. لیکن محبوب اور محب میں برابر کا بٹوارا نہیں ہوتا ہے بلکہ محبوب کہتا ہے اے محب جو تیرا ہے وہی میرا ہے, محب کہتا ہے جو تیرا ہے وہی میرا ہے. اسی کی ترجمانی تو میرے امام نے کر دی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رب کعبہ کی قسم جب شاعر کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. جہاں جہاں میرے آقا ہے وہیں پر خدا کے جلوے نظر آئیں گے. میں رک کر کے یہاں پر ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جب انسان کے پاس کوئی پسندیدہ چیز آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے لیکن پسندیدہ چیز جب چلی جاتی ہے تو اسے غم ہوتا ہے. اب اللہ پاک کی سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ میرے آقا کی ذات تھی. تو اللہ نے اپنی پسندیدہ چیز کو کائنات کو عطا فرما دیا. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ خوشی مناؤ, پھر بھی اللہ کہتا ہے جشن مناؤ. جب پسندیدہ چیز چاہتی ہے تو غم ہونا چاہیے لیکن رب کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ. مجھے بھی خوشی ہے میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا, تم بھی خوشی مناؤ. اے پروردگار جب کوئی پسندیدہ چیز آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, تو نے تو دے دی پھر بھی کہتا ہے کہ خوشی مناؤ. تو میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے پسندیدہ چیز دی ضرور ہے, میرا حبیب گیا ضرور ہے کائنات میں لیکن میں اپنے حبیب سے جدا نہیں ہوا ہوں. جہاں جہاں میرا حبیب ہوگا وہاں وہاں میرے جلوے نظر آئیں گے. رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی مثال پوری کائنات کے اندر نظر نہیں آتی ہے. آئیے میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بتا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما
رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه. یا رسول اللہ میری آنکھ نے میں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا ہے. یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جب آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے, سورج ہے جو آپ کے چہرے میں تیر رہا ہے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے. میں کہتا ہوں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آقا کریم کے چہرے میں ایسا لگتا تھا کہ سورج تیر رہا ہے. اللہ سمجھ جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ افضل پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا ہے. اللہ سمجھ جب تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا تو تمام صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه حتى قطعة قمر. تمام صحابہ بیک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے آپ کا چہرہ. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب آپ دیکھیے تو صحیح جب میرے آقا کو جو ہے حضرت حلیمہ لے کر کے گئی ہے مکے سے اپنے گاؤں کی طرف لے کر کے گئی ہے. آج میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہر سے گاؤں کی طرف جانا یہ میرے آقا کی سنت ہے. مکے میں پیدا ہوئے تھے, بہت بڑا شہر بننے والا تھا, لیکن حضرت حلیمہ گاؤں لے کر کے گئی. جب گاؤں لے کر کے پہنچی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں, اگر میں یہاں پر تفسیر کروں گا تو وقت بہت لگ جائے گا, لیکن میں یہاں پر چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں. حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر کے پہنچی ہے. جیسی ہی پہنچی ہے گھر کی تاریکی نور میں تبدیل ہو گئی, گھر کی جو پریشانیاں تھی وہ خوشحالی میں تبدیل ہو گئی. اور میرے آقا کے چہرے انور سے حضرت حلیمہ کے گھر میں جو ہے پوری روشنی اجاگر ہو گئی. کئی دن تک یہ معاملہ مسلسل جاری رہا. وہ تمام محلے کی عورتیں ایک مرتبہ حلیمہ کے پاس آئی اور آ کر کے کہا اے حلیمہ آج تک تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا, اب اتنا مال تو کہاں سے لے کر کے آئی ہے کہ پوری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے, تیری کون سی ایسی آمدنی ہوئی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا ذرا آگے تو آؤ. حضرت حلیمہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ میں نے چراغ نہیں جلایا ہے, میرے گھر میں تیل نہیں آیا ہے, بلکہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جس دن سے یہ پیغمبر اسلام میرے گھر کے اندر جلوہ گر ہوا ہے میں نے گھر کے چراغوں کو توڑ کر کے پھینک دیا ہے. یہ میرے آقا کے چہرے کی نورانیت ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اللہ نے تاریکیوں کو چھاڑ دیا ہے. یہ حضرت حلیمہ کہتی ہے. اب دیکھیے میرے آقا کی حسن کو ایک عربی خاتون بیان کرتی ہے. میرے آقا نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا, خریدنے کے بعد آقا نے کہا کہ میں قیمت واپس جاتا ہوں واپس گھر, میں قیمت لے کر کے آتا ہوں. جب قیمت واپس لے کر کے آئے ہیں آقا کریم تو اس یہودی نے آتے ہی میرے آقا کے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا نہیں ہے, آپ کا کون گواہ ہے کہ جو میں نے آپ کو اونٹ بیچا ہے؟ میرے آقا نے کہا گواہ تو نہیں ہے لیکن یار پیارے تو نے مجھے اونٹ بیچا ہے. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے کیا بات ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کہتے کہ میں نے اونٹ خریدا ہے لیکن میں نے انہیں بیچا نہیں ہے. میرے آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھی کوئی گواہ نہیں ہے اور تو بھی مانتا نہیں ہے, میں اس سودے کو یہی ختم کرتا ہوں. اتنی دیر میں ایک خاتون پردے کی آڑ سے جھانک رہی تھی, وہ خاتون نکل کر کے آئی. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد عربی نے تیرے اونٹ کو خریدا ہے. وہ یہودی کہنے لگا کہ جب تو یہاں پر موجود نہیں تھی تو گواہی کیسے دیتی ہے؟ میرے آقا نے بھی کہا کہ اے خاتون جب تو یہاں تھی نہیں تو گواہی کیوں دے رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین السمایا. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ جب آپ بول رہے تھے تو آپ کے دندانے مبارک سے نور نکل رہا تھا. آپ جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دل میں جو ہے چاند میں کلیاں کھل گئی ہے, ایسا لگتا تھا کہ سورج ہے جو آپ کے چہرے سے اس کی کرنیں نکل رہی ہے. اس خاتون نے کہا کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہو, جس کے انداز تکلم اتنا پیارا ہو, وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. عربی خاتون نے گواہی دے دی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی شان بیان کر دی اور تمام صحابہ کے اقوال بیان کر دیے. حضرت عمر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آقا کریم بشر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ چودھری کا چاند بنا کر کے پیدا فرماتا. اللہ سمجھ یہ تمام صحابہ کی باتیں میں نے آپ کو پیش کرتی ہیں. ایک صحابی رسول اور ہے حضرت جابر ابن سمورہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رأیت النبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़हियार फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह व फजअलतु अंजुरु इला अल-क़मर व अलैहि हुल्लतुन हमारा फइज़ा हुवा अहसनु इंदी मिन अल-क़मर। हज़रत जाबिर इब्न सबुरा कहते हैं कि 14वीं चांद की रात थी, मैं आका के कदमों में खड़ा हुआ था। कहते हैं कि कभी मैं आसमान के चांद को देखता था, कभी जमीन के चांद को देखता था। आका करीम के तने अक़दस पर लाल धारीदार कमीज पड़ी थी। वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि आसमान का चांद बेहतर है या जमीन का चांद बेहतर है। हजरत जाबिर इब्न सबुरा कहते हैं आखिर में मैंने फैसला किया फइज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर, आसमान के चांद से लाख गुना बेहतर ये जमीन का चांद नजर आता है। लोगों ने कहती है कि मेरी तरह बशर है, मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि चांद की तरह है, जो कहते हैं कि सूरज की तरह है, शायर ने तो कलम तोड़ दिया और कह दिया कि चांद से भी तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है, अल्लाह समद। अब मैं यहाँ पर आखिरी बात पेश कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि हजरत हसन ने कहा आपकी तरह नहीं, हजरत अबू हुरैरा ने कहा आपकी तरह नहीं, हजरत जाबिर ने कहा आपकी तरह नहीं, अबू बकर ने कहा आपकी तरह नहीं, उमर ने कहा कि आपकी तरह कोई बशर नहीं, हलीमा ने कहा कि आपकी तरह कोई नहीं, रब्बे काबा की कसम अरब की खातून ने कहा कि आपकी तरह कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई मोतरिस इतराज कर सकता है कि हजरत अबू बकर ने पूरी कायनात को नहीं देखा है, हजरत अबू हुरैरा ने पूरी कायनात को नहीं देखा है, हजरत जाबिर ने पूरी कायनात को नहीं देखा है, हजरत हलीमा ने पूरी कायनात को नहीं देखा है, हजरत हसन ने पूरी कायनात को नहीं देखा है। तमाम सहाबा में से किसी ने मक्का देखा है या मदीना देखा है या ज्यादा में ज्यादा पूरा अरब देखा होगा। किसी ने अगर दुनिया के कुछ ममालिक घूम भी लिए हो, लेकिन उनमें कहना यह था कि किसी ने हजरत आदम का दौर नहीं देखा, हजरत ईसा का दौर नहीं देखा, हजरत शीश का दौर नहीं देखा। फिर ये दावा कैसे कर दिया कि आपके जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है? तो हजरत आदम के दौर में कोई हो सकता है, हजरत शीश के दौर में हो सकता है, हजरत इलियास के दौर में हो सकता है, इदरीस के दौर में हो सकता है। तो आप कहेंगे कि इन लोगों ने इनका दौर नहीं देखा है, फिर भी कह दिया कि आपकी तरह पूरी कायनात में कोई नहीं आया है। तो आइए चलते हैं ऐसी जात की बारगाह में, ऐसी जात की बारगाह में जिसे सय्यदुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाइका, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा की बारगाह में चलते हैं, जिसने आदम को भी देखा है, जिसने शीश को भी देखा है, जिसने यास को भी देखा है, जिसने इदरीस को भी देखा है, जिसने जुल्किफ्ल को भी देखा है, जिसने हूद को भी देखा है, जिसने लूत को भी देखा है, जिसने यहया को देखा, ज़करिया को देखा, यूसुफ को देखा, इसहाक को देखा, याकूब को देखा, मूसा को देखा, ईसा को देखा, इब्राहिम को देखा, सुलेमान को देखा, दाऊद को देखा, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी देखा, इनके ज़माने को भी देखा। वो क्या कहते हैं? मेरे आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह बाअसनी इलैहि क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फतुफ़्तु जबलहा व सहरहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत पे हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। कहते हैं कि मैंने पूरी कायनात को देख लिया, पूरी कायनात को उलट पुलट करके देख लिया, जमीन को खंगाल लिया, आसमान को देखा, कहते पहाड़ों को उलट करके देख लिया, कहते आदम से लेकर के ईसा तक सबको देखा, ईसा से लेकर के कयामत तक सबको देखता रहूंगा। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि मैंने शम्सो कमर को देखा, शजरो हजर को देखा, बरगो समर को देखा, खुशको तर को देखा, लालो गोहर को देखा, जिन्नो इंस को देखा, कहते कायनात की हर शय को देखा, कहते आसमानों को मैंने देखा, पहाड़ों को पलट करके देखा। जिब्रील अमीन कहते हैं फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद, या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने पूरी कायनात में किसी को नहीं पाया है। इसी हदीस जिब्रील पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा, इमाम अहमद रज़ा। जब इस हदीस जिब्रील की तर्जुमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं ऐ कलम लिख। कलम कहता है ऐ मेरे रज़ा क्या लिखूं? तो मेरा रज़ा कहता है कि मैं लिख दे कि यही बोले सिदरा वाले जमाने चार के थाले सभी मैंने छाड़ी डाले, पर मेरे भाई का न पाया तुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद,
ابھی بیان کرو، ہاں؟ بیان کرو، 4 بجے تک چل دو تو 4 بجے تک ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ایسا ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور میں بڑا کمزور مولوی ہوں، اور ابھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے 2 جگہ میں تقریر کر کے آ رہا ہوں. 1 گھنٹہ وہاں بھی میں نے بیان کیا، اور مسلسل ہو گئے کئی دن بولتے ہوئے. لیکن یہ ہمارے احباب علامہ مولانا وارث علی صاحب قدیری، حافظ سلیمان صاحب اور دیگر یہ ارباب منبر، ان کی محبتیں ہیں، ان کی کرم نوازیاں، ان کی یہ بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہوتا رہا. اور یہ آپ کی دیار میں یہ دوسری مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. پچھلے سال بھی میں آیا تھا، اور الحمدللہ انہوں نے اس سال بھی اس بندہ ناچیز کو یہاں پر آنے کا موقع عطا فرمایا ہے. تو میں تھوڑی سی 10-5 منٹ گفتگو اور تبصرہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری شریعت صرف جشن ہی منانے کا حکم نہیں دیتی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی اپنانے کا حکم دیتی ہے. آپ صرف جشن تک محدود مت رہنا، بلکہ آقا کریم کی سیرت بھی آپ کو اپنانا ہے، آقا کریم کے افعال پر بھی عمل کرنا ہے، آقا کے کردار پر بھی عمل کرنا ہے. آج یہ قوم جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ہنگامہ آرائی میں ہی اپنے تمام معاملات کو خارج کر رکھا ہے. ہم نے آقا کریم کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنایا ہے. آقا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم خوشی مناؤ. خوشی کا حکم دیا ہے، ہمارا مذہب خوشی سے نہیں روکتا ہے. لیکن ایک جگہ ہے قرآن میں 20ویں پارے میں اللہ کہتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. اللہ کہتا ہے کہ خوشی نہ مناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو مطلب کیا، یہاں کہتا ہے خوشی مناؤ، وہاں کہتا ہے خوشی نہ مناؤ. مطلب یہ کہ جب اللہ کا فضل نازل ہو، اس کی رحمتیں نازل ہو تو خوشی مناؤ، اور جب گناہ کا کوئی موقع ہو تو اس موقع پر آپ کو خوشی نہیں منانا. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. شادی جب ہم بچے کی کرتے ہیں نا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے نا. لیکن اس سنت کام کے اندر ہم کتنی خرافات کو شامل کر لیتے ہیں، اور جب خرافاتیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ خوشی منانے کا موقع نہیں رہتا. آج پوری دنیا کے اندر اس قوم کو ذلیل و رسوا سمجھا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا اس کو کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی قوم مانی جا رہی ہے وہ قوم مسلم مانی جا رہی ہے. آج ہم نے شادیوں کو بے حیائی کی نظر کر دیا ہے. ہماری بیٹیاں بے دوپٹہ شادیوں میں، ہماری گھر کی خواتین مارکیٹوں میں بے دوپٹہ ہو رہی ہیں. حد تو یہ تک ہے کہ کپڑے بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کی بچیاں نہیں ہیں بلکہ یہودیوں کی بچیاں جا رہی ہیں. اللہ الصمد، تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا جس نبی کا ہم میلاد کر رہے ہیں نا، اس نبی کے میلاد منانے میں سب سے زیادہ تو خوشی ہماری ماں اور بہنوں کو منانا چاہیے، اس لیے کہ ان ماں اور بہنوں پر پیغمبر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، دفن کیا جا رہا تھا. آقا کریم نے ان کی عظمت کو بچایا، ان کی عصمت کو محفوظ کیا. لیکن آج یہی خواتین جو ہے بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، آج یہی خواتین جو ہے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. الا ماشاء اللہ، لیکن ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نساء القاسیات العاریات الممیلات المائلات. آقا نے ارشاد فرمایا ایک دور میری امت پہ ایسا آئے گا کہ میرے دور کی عورتیں، میری امت کی کچھ خواتین جو ہے کپڑے تو پہنی ہوں گے لیکن کپڑے پہن کر کے بھی وہ ایسے لگیں گے جیسے کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ ایسے کپڑے پہنیں گے کہ سامنے والے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں گے. اللہ الصمد، تیرے پیغمبر نے یہ تجھے بشارت دے دی تھی کہ ایسے کپڑے پہنیں گے کہ دوسرے کو مائل کرنا چاہیں گے. آپ کی
اس کی مثال دے دیتا ہوں. میری خاتون جب گھر میں رہتی ہے شوہر کے سامنے تو میک اپ نہیں کرتی ہے, اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے, بد سنور کے نہیں رہتی ہے, لیکن جب اسے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کر کے نکلا کرتی ہے, میک اپ کر کے نکلا کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب تو باہر جا رہی ہے تو کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ اگر تجھے میک اپ کرنا ہے, اگر اپنی صفائی کرنا ہے تو اپنے شوہر کے سامنے یہ کیا کر. آپ نے ایک تاریخی واقعہ نہیں سنا ہے کہ ایک مرد سے جو ہے اس کی بیوی نے کہا شادی میں پہنچنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. شادی میں اس نے جب یہ بات پوچھی اپنے شوہر سے, اس نے کہا کہ جس کو دکھانے کے لیے آئی ہو اسی سے پوچھ لے, اگر مجھ سے ہی پوچھنا تھا تو گھر میں پوچھ لیتی, اس لیے کہ میں تو گھر میں بھی موجود تھا, تو یہاں تو کسی اور کو دکھانے کے لیے آئی ہے. پھر پیغمبر نے کہا تھا کہ میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ایسے لگیں گی جیسے کہ ننگی ہے. آپ دیکھیے تو صحیح, آج ہماری خواتین کا عالم یہ ہے کہ پردہ اوڑھی ہوتی ہے لیکن پردے میں بھی بے پردہ نظر آتی ہے. ایسا چست نقاب پہنا جاتا ہے. نقاب کا مطلب کیا ہے کہ جسم کا کوئی انگ نظر نہیں آنا چاہیے, جسم کا کوئی عضو نظر نہیں آنا چاہیے. اتنا ٹائٹ نقاب ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء الگ الگ نظر آتے ہیں. معاذ اللہ اس قدر بے حیائی اس قوم کے اندر ہو چکی ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہماری خواتین پہلے پورا لباس پہنتی تھی, اب دھیرے دھیرے کر کے ہاف آستینیں ہو گئی. اب تو زمانہ اور ترقی کر گیا تو منٹوں تک آستینیں پہنچ گئی ہیں. اللہ سمجھ اتنے چھوٹے کپڑے ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ ہے کہ ہماری بچیاں, نوجوان بچیاں اسکرٹ پہن کر کے گھوم رہی ہیں. آپ یہ تو بتاؤ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا نہیں ہے؟ تیرے پیغمبر نے کہا تھا اذا جاء رجل امرکم نساؤکم خیر لکم فبدل الارض من سہریها. آقا نے ارشاد فرمایا تھا جس گھر کے معاملات خواتین کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے مردوں, مردہ مت بنو. تمہارے لیے بہتر پھر یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہنے سے بہتر یہ ہے کہ زمین کے نیچے چلے جاؤ. اس لیے کہ ماں اور بہن بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سیرت سکھانا, فاطمہ الزہرا کا کردار سکھانا, حضرت خدیجہ کا کردار سکھانا, حضرت عائشہ کا کردار سکھانا, آقا کریم کی تعلیمات سکھانا, یہ ہمارے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے تو صحیح ہمارا مذہب خوشی کا انکار نہیں کرتا ہے, خوشی سے نہیں روکا کرتا ہے. میرے آقا کریم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہے. آقا مسجد میں نبوی شریف میں جب جلوہ گر ہے اتنے میں کچھ دیر کے بعد کچھ خاتونیں آئی ہیں, وہ پردہ اوڑھ کر کے آئی ہیں, وہ بچوں کو ساتھ لے کر کے آئی ہیں. آقا کریم فوراً ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں ابصر النبی ابصر النساء والصبیان مقبلین بالعرس فقام الیہ ممتنا انتم من احب الناس الیہ. آقا کریم ان عورتوں کو دیکھ کر کے, ان بچوں کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. اب مجھے یہ بتاؤ وہ بچے اور عورتیں کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ جہاد سے واپس نہیں آ رہی تھی, وہ میلاد سے واپس نہیں آ رہی تھی, وہ نماز پڑھ کے واپس نہیں آ رہی تھی, کسی غریب کو دیکھ کے کسی غریب کی مدد کر کے نہیں آ رہی تھی, کسی بیمار کی عیادت کر کے نہیں آ رہی تھی, بلکہ کہاں سے آ رہی تھی؟ آقا کہتے والصبیان مقبلین بالعرس, بلکہ وہ ایک شادی کے فنکشن سے آ رہی تھی, لیکن شادی کے فنکشن سے آ رہی تھی. آقا کریم ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا انتم من احب الناس الیہ. اس روئے زمین پر اگر اس وقت سب سے زیادہ کوئی پیارا کوئی قافلہ میرے نزدیک ہے تو وہ تمہارا قافلہ ہے. آخرکار کیوں؟ شادیوں میں تو ہماری بھی ماں بہنیں جاتی ہیں, ہماری بھی بچیاں جایا کرتی ہیں. آپ ان کی کیفیت کو دیکھیں گے, ان کے انداز کو دیکھیں گے تو قسم خدا کی ایک اچھا خاصا انسان کان پکڑنے لگے گا, ماتھے پہ ہاتھ رکھنے لگے گا. اللہ سمجھ اس قوم کو ہو گیا ہے. میرے آقا نے ان کو شادی میں آنے والی خواتین کو جو ہے مبارکباد پیش کری. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں گئی تھی, شریعت کے دائرے میں واپس آئی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں مرد جمع ہے وہیں خواتین جمع ہے, جہاں پر نوجوان ہیں وہیں پر میری بچی نظر آ رہی ہے. حتی یہاں تک بے حیائی جو ہے داخل ہو چکی ہے کہ ایک ویڈیو بنانے والا انسان آتا ہے, شوہر کے دیکھنے سے پہلے وہ اس کو دیکھ لیا کرتا ہے, وہ اس کے فوٹو کھینچتا ہے, وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ گھونگھٹ کو اٹھاؤ ذرا, میں آپ کا اس انداز میں فوٹو لینا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے چیالو, میں آپ کو
पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको क्या हो गया है? क्या फातिमा तो ज़हरा की सीरत यही है? क्या खदीजतुल कुबरा की सीरत यही है? मेरे आका की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान तो ये है कि उनके बालों की सियाही को कभी चाँद और सूरज ने नहीं देखा है, कभी मक्का न मदीना के किसी फर्द ने देखा है, किसी सहाबी ने नहीं देखा है। यहाँ तक के पर्दे की आयतें नाज़िल होने से पहले भी उनको कभी किसी ने नहीं देखा है। हम तो ये है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात पार कर रही होगी तो एक गैब से निदा आएगी, या अहलल महशरी नक्किसू रुऊसहुम व उद्दू अब्सारहुम। इरशाद फरमाते हैं कि गैब से निदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी नजरों को नीचे झुका लो, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात पार कर रही है, जिसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा, न फरिश्तों ने देखा है, न जिन्नात ने देखा है, न चश्मे फलक ने देखा है, न ज़मीन ने देखा है। तो आज भी मैदान क़यामत के अंदर फातिमा तो ज़हरा को कोई देखने नहीं पाए। अल्लाह समद, ये मेरे आका की बेटी फातिमा तो ज़हरा की सीरत है। लेकिन आज मेरी बेटियों का हाल क्या हो चुका है? आज जो जुल्म बढ़ रहा है, आज जो इर्तिदाद के मामलात बढ़ रहे हैं, आज लोग इंसान जो है जब लुट जाता है फिर कहता है आकर के मौलाना साहिब मैं तो लुट गया हूँ, मौलाना साहिब मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मौलाना साहिब मेरा बेटा बिगड़ गया है। मेरे दोस्तों, तुम्हें ऐसी ही टाइम पर मौलाना याद आते हैं, आपको ऐसी ही टाइम पर मस्जिद का इमाम याद आता है, आपको मुअज्जिन इसी टाइम पर याद आता है, या तो जब ताबीज़ की ज़रूरत होती है तब आपको मौलाना याद आते हैं, या आपको किसी की जो है तिलावत की ज़रूरत होती है कि जब बाप की रूह निकल रही हो तब आपको याद आती है कि आइए मौलाना जरा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि हर मोड़ पर ये मौलाना काम आता है। आपके बाप का जनाजा मौलाना पढ़ाएगा, निकाह मौलाना पढ़ाएगा, फूक भी यही लगाएगा, दम भी यही करेगा। यहाँ तक कि इस शान को तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। अल्लाह कहता है वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, इससे पहले की आयत है कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल कफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह कहता है कि जब जान गले को पहुंच जाती है, जब डॉक्टर जवाब दे देता है, जब तबीब जवाब दे देता है, जब हकीम जवाब दे देता है कि अब ये लाइलाज है, फिर इंसान आता है भागता हुआ मस्जिद के दरवाजे को खटखटाता है, मौलाना साहिब आइए मेरे बाप की रूह निकल रही है, आप आकर के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लीजिए। आप बाप की रूह निकल रही होती है तो मौलाना आते हैं, जब आपको फातिहा लगानी पड़ी तब मौलाना आते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिस कौम की जिंदगी, जिस कौम के मामलात उलमा से वाबस्ता होते हैं वो कौम तरक्की पाया करती है, वो कौम उरूज पाया करती है। जिस कौम की बेटियां बेदुपट्टा होती हैं वो तरक्की नहीं पाती है, वो तनस्वी पाती है, वो कौम उजड़ी हुई हुआ करती है, वो कौम भटकी हुई हुआ करती है। रब्बे काबा की कसम, तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले मदीना की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके ऐलान किया था, जिस नबी का आप मीलाद मना रहे हो ना, उस नबी की तालीमात भी तो देखो। आक़ा करीम ने 1400 साल पहले कहा था सयातिहिम बिज़मानिन अला उम्मती यफ़िरूना मिनल उलमाई वल फुक़हा फयब्तलीहिम बिसलास यरफ़उल बरकतु बिकस्बिहिम बिज़ालिमिल हाकिम मुसल्लतुन अलैहिम यख़रुजु मिनद दुनिया बिग़ैरि ईमान। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के लोग मौलवियों से दूर भागेंगे, हाफिजों कारियों से मुफ्तियों से दूर भागेंगे, कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है मौलवी चंदा लेने के लिए आया है, दरवाजा बंद कर लिया जाए, नहीं चंदा नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि दुकानें बहुत खुल गई हैं, मदरसे बहुत खुल गए हैं, महफिल मिलाद बहुत हो रही है, ये हर वक्त चंदा ही करते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कसम खुदा की आज आपको समझ में नहीं आएगी इन मौलवियों की अहमियत, इन मसाजिद और मदारिस की अहमियत। ये तो आपसे लेकर के अल्लाह की राह में लगाते हैं, ये आप पर एहसान हुआ करता है। अब इनकी मर्जी है कि किस अंदाज में खर्च करना है, आपने तो दे दिया है, अल्लाह ताला आपको इसका सवाब अता फरमाएगा।
मेरी कौम के जियारों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उलमा से अपने आप को जोड़ लो, अपने बच्चों को जोड़ लो, अपनी बेटियों को जोड़ दो, अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन किताबों की मालूमात करो कि कौन सी किताब हम बच्चों को पढ़ाएं। अगर हमारा बच्चा 4 घंटे स्कूल की तालीम करता है तो 2 घंटा कम से कम दीन की तालीम भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी तो पढ़ना चाहिए। कुरान मेरे घर का कब खुलता है? जब बाप की रूह निकलती है, जब कुरान खानी होती है, जब माँ इंतकाल कर जाती है, तब कुरान निकल करके आता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बबंदे सूफियों मुल्ला असीरी हयातस हिकमत कुरान अगीरी बआयतश तुराकारी जुस्की नीज के असियासी आसा बमीरी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब तेरे बाप की रूह निकल रही होती है, तू जो है जब कुरान को निकालता है, कहते हैं कि तूने कुरान से सीखा भी है तो मरना सीखा है। कहते हैं कि काश तू कुरान से जिंदगी सीख लेता, तू जिंदगी जीने का सलीका हासिल हो जाता। कुरान हमने क्या समझ लिया है? ये कुरान है क्या? कुरान क्या किताब है? ये ताक में रखने की किताब है, ये बंद रखने की किताब है। मेरे दोस्तों, ये कुरान तो ऐसी किताब है, घर में हो तो पढ़ो, दुकान में हो तो पढ़ो, इसलिए कि ये किताब किसी आम साथ पर नाजिल नहीं हुई है, बल्कि पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुई है। जो जितनी अजीम जात होती है उसको उतनी ही अजीम किताब दी जाती है। आपने देखा हो, फ्रिज खरीद के लाते हैं तो किताब होती है, कूलर खरीद के लाओ तो किताब होती है, मोबाइल खरीद के लाओ तो किताब होती है। क्यों? इसलिए कि उस किताब में लिखा होता है कि आपको फ्रिज कैसे चलाना है, मशीन कैसे चलानी है, मोबाइल कैसे चलानी है। इसी ही अंदाज में अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को भेजा तो कुरान नाजिल फरमा दिया। अगर आपको देखना है कि मेरा हबीब कैसा है तो कुरान पढ़ लेना, इसलिए कि जब देखना हो कि पैगंबर इस्लाम का चेहरा कैसा है तो सूरह दुहा को उठा लेना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। जब देखना हो कि मेरे हबीब की जुल्फे कैसी है तो पढ़ लेना वल्लैली इज़ा यग़शा। जब देखना हो मेरे हबीब के दस्ते करम कैसे है तो पढ़ लेना यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जब देखना हो कि मेरे हबीब का सीना अक़दस कैसा है तो पढ़ लेना अलम नशरह लका सदरक। जब देखना हो कि मेरे हबीब की चश्माने करम कैसी है तो पढ़ लेना मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। जब देखना हो कि मेरे हबीब का चलना कैसा है तो देख लेना सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये मेरे आका के लिए कुरान नाजिल फरमाया है। अलहम्दो की अलफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पढ़ते हुए चले जाओ, आपको आका की जात समझ में आ जाएगी, आका की कमालात समझ में आ जाएंगे। तो कुरान क्या कहता है? कुरान के अंदर सिर्फ रोजा नमाज का ही हुक्म नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का ये मुकम्मल नजरिया अता फरमाता है। कुरान तो एक ऐसी किताब है कि जो इसे पढ़ता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देता है, जो इसे पढ़ा करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़हु बिआख़रीन। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो इस किताब को पढ़ता है अल्लाह जमीन से उठा करके आसमान पे बिठा दिया करता है। मेरे दोस्तों, जब दुकान में जाओ तो कुरान पढ़ो, अपनी फैक्ट्री में जाओ तो कुरान पढ़ो। अगर खुद नहीं पढ़ना आता है तो जिससे पढ़ना आता है उससे बैठ करके सुन लिया करो, मदारिस में जाया करो, बच्चों से बैठ करके सुना करो, मस्जिद में जो पढ़ता हो उसके पास में बैठ करके सुना करो। यही तो पैगंबर की तालीम है, यही तो आका के आने का मकसद है। आप देखिए तो सही कि कुरान के अंदर कैसी बरकतें हैं। आप सियारा डाइजेस्ट का एक रिसाला छपता है, उसके अंदर एक वाकया नकल किया गया। एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान में उसकी कब्र खोदी गई। कहते हैं कि खोदते खोदते दूसरे की कब्र नजर आ गई और उसका पूरा मुजस्समा नजर आने लगा, उसका पूरा कफन, उसकी जिस्मानियत नजर आने लगी। जब कब्र खुली तो क्या देखते हैं कि उसकी लाश से, उसके जनाजे से, उसकी बॉडी से खुशबू आ रही है, इत्रो अंबर की खुशबू आ रही है, मुश्क की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी कब्र है? कहा कि चलो पता करते हैं। पता करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं। जब उसके घर पहुंचे हैं तो उसकी बीबी से जाकर के पूछा, कहा कि ये तो बताओ तेरे शौहर का कौन सा ऐसा अमल था कि जिसकी बुनियाद पर तेरे शौहर का बहुत बड़ा हमने कमाल देखा। कहा क्या हो गया? कहा कि तेरे शौहर की कब्र से खुशबू आ रही है, तेरे शौहर की कब्र से जो है मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। कहा कि मेरे शौहर का तो ऐसा कोई अमल नहीं है, अलबत्ता इतना है कि वो नमाज पढ़ते थे और उन्हें तो कुरान भी नहीं पढ़ना आता था, लेकिन फजर के बाद जब मस्जिद में लोग कुरान पढ़ा करते थे तो उनके बाजू में बैठ करके कुरान सुन लिया करते थे। लेकिन जब वो जो तिलावत करते थे वो तिलावत करके बंद करके जब घर चले जाते थे तो बोझल कदमों से घर वापस आते थे।
تھے اور کہتے تھے کہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کسی نے تلاوت کی, میں اس کی تلاوت سنتا رہا, لیکن اب کس سے تلاوت کروں. کہتی ہے کہ وہ گھر آتے تھے, قرآن کو کھولتے تھے, پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن ہر لائن پہ انگلی پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. مولا میں تو نہیں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن جو بھی ہے وہ حق ہے, جو بھی ہے وہ سچ ہے, وہ جو بھی ہے اس پر یقین رکھتا ہوں. رب کعبہ کی قسم, لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کی قبر سے جو خوشبوئیں آ رہی ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ قرآن عظیم سے محبت کرنے کے تبسل سے اللہ پاک نے تیرے شوہر کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت قرآن, عظمت مصطفیٰ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہم کیا کریں, قرآن کو تو ہم نے گھر کی زینت بنا لی. میرے دوستو ہم کس سے کہیں, ہمارا گریبان خود صاف نہیں. اپنے آپ میں تو جھانکو نا, دوسرے پر طنز بڑی جلدی ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھو. آقا کہتے ہیں تفکروا ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ. میرے آقا کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل پر غور کرتا ہے, اپنے آپ پہ غور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت برا انسان ہے, یہ بہت بڑا غیبت کرنے والا انسان ہے. ارے جس کی طرف آپ انگلی کر رہے ہو نا, تو یہ 4 انگلی آپ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. اس کی طرف تو 1 جاتی ہے, آپ کی طرف 4 آتی ہے. میرے دوستو اس سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوگا. اگر چاہتے یہ ہو کہ اللہ کو ہم پہچانے, چاہتے یہ ہو کہ رسول کو پہچانے, تو آقا کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. آخر میں آپ بھی کہو, میں بھی کہتا ہوں, اور میرے ساتھ پڑھو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. آپ بھی پڑھو کہ ہمیں کرنی ہے, ہمیں کرنی ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.